ہم لوگ بھی چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ فیروز کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عائش بھی صوفے سے اٹھ جاتی ہے۔ ابھی سے کھانا تو کھا لوں، کچھ کھا کر چلے جائیے گا۔ نہیں شکریہ، بھوک نہیں ہے، ہم باہر ہی کچھ کھا لیں گے۔ ادا سر اٹھائے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولتی ہے کہ عائش اس کے جواب میں بولتی ہوئی فیروز کی جانب قدم اٹھانے لگتی ہے۔ مجھے بھی آتے راستے تک ڈراپ کر دیجیے گا، آگے سے سرخان مجھے لے جائیں گے۔ ان دونوں کو جاتا دیکھ علیزے بھی جلدی سے بولتی صوفے سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہاں ضرور، آ جاؤ، عائش مسکراتے ہوئے بولتی ہے۔ عائش کا جواب سنتے علیزے جلدی سے اس کے پاس جاتی ہے اور دونوں کے ساتھ حویلی سے باہر نکل جاتی ہے۔ میں بھی تھک گیا ہوں بابا، جتنی میری دھلائی ہو چکی ہے اس کے بعد تو مجھے صرف آرام کی ضرورت ہے۔ تمہیں آرام کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے، ابھی تمہاری دھلائی ہونی باقی ہے میرے ہاتھوں۔ لیکن خیر، تمہارا فیصلہ تھا تو میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تمہارا بزنس ہے، جیسا دل چاہے ویسا سنبھالو اس کو۔ لیکن یہ ضرور بتاؤ مجھے کہ بارات کب لے کر جانی ہے؟ زیان کو صوفے سے اٹھتا دیکھ عباس اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، جس پر زیان 2 لمحوں کے لیے ٹھہر کر عارش کی جانب اپنی نظریں اٹھاتا ہے۔ آپ کو کیسے پتا؟ زیان حیران کن انداز میں پوچھتا ہے۔ تم لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس ہوں یا نہ ہوں، میری نظر ہمیشہ تم پر ہوتی ہے۔ تم کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اور کس سے ملاقات کر رہے ہو، اور کیا بن رہے ہو؟ عباس بولتے ہوئے عارش کی طرف نظریں پھیرتا ہے۔ عارش کی نظریں جیسے ہی عباس سے ٹکراتی ہیں وہ فوراً سے نظریں جھکا جاتا ہے۔ مجھے سب پتہ ہوتا ہے، اب مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تمہاری بارات لے کر کب جانی ہے؟ کمٹمنٹ تو تم نے کر دیا، نبھانا ہے یا نہیں؟ بالکل نبھانا ہے، اور رہی بات بارات کی تو کل لے کر چلتے ہیں بارات۔ بارات لے کر آنے کا کہا تھا، دیر سے لانے کا نہیں کہا تھا۔ اور اچھی بات ہے، جتنی جلدی ہم بارات لے کر جائیں گے اتنی جلدی۔ زیان بولتے بولتے اپنا سر جھکائے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اپنی بات کو درمیان میں ہی روک لیتا ہے۔ آگے کی بات تم نہ ہی بولو تو بہتر ہوگا، اور جا کر آرام کر لو جتنا کرنا ہے۔ کل تمہاری بارات ہم پکا لے کر جائیں گے، یا پھر ایک کام کرتے ہیں، دلہن کو ہی یہاں لے آتے ہیں۔ کافی دنوں سے حویلی کا ماحول بگڑا ہوا ہے، یہاں پر اپنی چھوٹے خان پہ خوشیوں سے بھری زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی رات تمہاری سکون کی، کل سے تمہارا سکون برباد ہونا بھی شروع۔ اب کی بار عباس گردن موڑے ادا کو دیکھتے ہوئے بولا، میں نے تو ابھی کچھ برباد نہیں کیا کسی کا، آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ادا چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے بولی، ضرور بابا، لالا اب بھی میرے ساتھ چلیں، آج کی رات آپ میرے کمرے میں سو جائیں، کوئی بات نہیں، سلا لوں گا میں آپ کو۔ زیان خوشی سے بھرپور انداز میں عارش کے چہرے کی اڑتی رنگت کو دیکھتے ہوئے بولا، اور بولتے ہی اپنی خوشی کو، اپنی ہنسی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ احسان نہیں کر دو گے مجھ پر؟ اپنے کمرے میں جگہ دے کر عارش گندا سا منہ بنائے بولتے ہوئے صوفے سے کھڑا ہوتا زیان کے ساتھ جانے کے لیے اپنے قدم کی طرف اٹھانے لگتا ہے۔ ارے بھائی ہوں میں آپ کا، احسان کیسا؟ زیان عارش کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولا۔ ایک ایک کر سب لوگ اپنے کمروں میں واپس جا چکے تھے، اب صرف ہال میں ادا اور عباس بچے تھے۔ سب کے جانے کے بعد عباس کی نظریں ادا کی جانب اٹھتی ہیں، جو کچھ صوفے سے کھڑی ہوتی اپنے کمرے کی جانب جانے کے لیے بڑھ رہی تھی۔ چلے خان، ہم بھی چلتے ہیں کمرے میں، عباس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے ادا بولتی ہے، جس کو عباس اسی لمحے اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ وہ دونوں ابھی کمرے میں داخل ہوئے ہی تھے کہ ادا عباس کا ہاتھ چھوڑے کمرے کا دروازہ لاک کرتی ہے اور عباس کی طرف آگے بڑھے اپنا کوٹ اتارنے لگتا ہے۔ ادا دروازے کو بند کیے پلٹ کر اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھتی چھوٹے چھوٹے قدم آگے کی طرف بڑھنے لگتی ہے، جبکہ عباس آگے کی طرف کچھ قدم بڑھائے اب اپنی قمیض اتار کر صوفے پر پھینکتا ہوا
الماری کی طرف اپنا رخ موڑتا ہی ہے کہ اتنے میں ادا اسے دیکھتے ہوئے بول پڑتی ہے، خان آپ کچھ بھول نہیں رہے بتانا؟ مثلاً عباس جو الماری کی جانب بڑھ رہا تھا ادا کی بات پر فوراً سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، مثلاً آپ ایڈنبرگ کیسے پہنچے؟ آپ نے یہ بتانا نہیں ہے مجھے؟ ادا بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے عباس کی طرف بڑھتی ہے اور اس کے سامنے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوتی اپنا سر اٹھائے عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، تم ابھی بھی اسی سوال پر اٹکی ہوئی ہو؟ ظاہر ہے جب تک مجھے اپنے سوال کا جواب نہیں ملے گا مجھے سکون نہیں آئے گا، اور جہاں تک مجھے پتا ہے ایڈنبرگ پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، پھر ادا پوچھتی ہے جب بھارت کی کمر کے تو اپنے قبیلے سے دونوں یہ کیا کرتے ہیں؟ عباس کی سینے سے لگتی ہوئی ادا سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ادا کی آنکھوں میں بھی اس وقت شرارت نمایاں ہو رہی تھی، لیکن اپنے لبوں پر مسکراہٹ لانے سے روک رہی تھی، جبکہ اس کے گال شرم سے سرخ ہونے لگے تھے۔ تمہیں تمہارے سوال کا جواب دینے لگا ہوں درکی، اور کیا؟ عباس کہتے ہی ادا کے لبوں پر جھکتا ہوا ہلکی سی شرارت کر جاتا ہے، لیکن وہ اپنی شدت میں اضافہ کرتا اس سے پہلے ہی ادا عباس کے سینے پر اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر عباس کو پیچھے کر جاتی ہے۔ آپ مجھے دو سے بھی جواب دے سکتے ہیں، اتنا قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عباس کی احساس کو توڑنے کی کوشش کی کہتی ہے، پر عباس ادا کو اپنی قید سے کوئی رہائی نہیں دیتا۔ سیدھے ہاتھ سے ادا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی گردن پر جھک جاتا ہے، جا بجا جگہ جگہ پہ اپنا لمس چھوڑتے ہوئے ادا کی سانسیں اتھل پتھل کرتے عباس اپنے لب ادا کی کان کے لو پر رکھ رہا تھا۔ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے کے بعد عباس ایک بار سے ادا کے لبوں کو دسترس سے لے چکا تھا اور اپنی محسوس کرتی ادا کی سانسیں خشک ہونے لگتی ہے۔ کان عباس کی شدت میں جیسے جیسے اضافہ ہو رہا تھا، ادا اسی میں دوسرے ہوتی جا رہی تھی۔ عباس سے بمجھ سے سب سے دور کرتی گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بولتی ہے، اس طرح سے کوئی کسی کے سوال کا جواب دیتا ہے خان؟ ادا حیرانگی سے عباس سے سوال کرتی ہے، صحیح عباس خان کا یہی طریقہ ہے، پسند ہے یا نہیں؟ پر تم پر یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس طریقہ جواب میرا بس نہیں ہے۔ عباس ادا کے سوال کا جواب دیتے دوبارہ اس کی گردن سے تابی دیتا ایک ہی لمحے میں اس پر رخ سے کرتے ہوئے ادا کو دسل کے گل کی طرف موڑ دیتا ہے، اس کی کمر پر پن کی اس کے ہاتھوں کو آزاد کرتے ادا کو خود میں قید کر جاتا ہے، پھر اس کی گردن کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اپنے لبوں کی شدت بڑھاتے اس کے لبوں کو مکمل طور پر اپنی دسترس میں لیے اسی پر شنگ کرنے لگتا ہے۔ مجھے یہ ناول نہ کسی نے ریکمینڈ کیا تھا، بٹ لیکن مجھے یہاں سے تھوڑا سا کمر پر بندھے ادا کے ہاتھوں کو اپنے چہرے کو مزید قریب کرنے لگتا ہے۔ عباس کی بڑھتی شدتوں کو محسوس کرتے ہوئے ادا اسے خود سے دور نہیں کرتی، بلکہ اس کے لمس میں خود کو سراب کرتی اپنے دونوں ہاتھ اس کی عباس کی گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگتی ہے اور دوبارہ اپنا منہ عباس کی طرف موڑ لیتی ہے۔
عباس کی گردن کے گرد اپنی بازوں کا حصار باندھتے ادا بھی عباس کا ساتھ دینے لگتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں عباس خود ادا کے لبوں کو آزاد کرتا اس کو اپنی باہوں میں اٹھا لیتا ہے اور سیدھا واش روم کی جانب لیے بڑھنے لگتا ہے۔ خان وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ عباس کے باتھ روم کی جانب بڑھتے قدموں کو دیکھ ادا فوراً سے عباس کے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھتی ہے، کیونکہ تمہیں پتا ہے جب تک میں رات کو شاور نہیں لیتا مجھے سکون کی نیند نہیں آتی، اور جب تک مجھے سکون نہیں آتا تب تک میں کسی کو بھی لینے نہیں دیتا۔ اب تم میری دسترس میں ہوگی، میری قید میں ہوگی، تو یقیناً تمہیں بھی سکون چاہیے ہوگا نا؟ تو اس لیے آج ہم دونوں میاں بیوی ایک ساتھ شاور لیتے ہیں اور پھر سکون سے سوئیں گے۔ خان نہیں، میری سر میں چوٹ لگی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے میں شاور نہیں لے سکتی۔ عباس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ دیکھ ادا اس کی باہوں سے نکلنے کی کرتے ہوئے بولتی ہے، لیکن عباس اسے اپنی باہوں سے آزاد ہونے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر ادا کو حساب میں لیے باہوں میں قید کیے واش روم میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے پیروں سے دروازے کو بند کرتے ادا کو سیدھا روپ شاور کے نیچے لے جا کر کھڑا کرتا ہے۔ خان نہیں، خان نہیں، ٹھنڈ ہو رہی ہے، میرا شاور لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ خان نہیں کریں، ادا بول ہی رہی ہوتی ہے لیکن عباس اس کی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیتا۔ ادا نے اپنی بات ابھی مکمل کی ہی تھی کہ اتنے میں عباس روف شاور کا وال آن کر چکا تھا۔ پانی فوارے کی طرح سیدھا ان دونوں کے جسموں پر آ کے گرتا ہے۔ پانی جیسے ہی ادا اور عباس پر گرتا ہے، عباس سفید رنگ کی پہنی ہوئی بنیان اسی لمحے اتار کر باتھ ٹب کی جانب پھینک دیتا ہے۔ ادا جو شاور کے نیچے آتے ہی وہاں سے جانے کے لیے اپنے قدم آگے کر ہی رہی تھی اور خود کو بھیگنے سے بچا رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں عباس اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھے ادا کو واپس دیوار سے پن کرتا ہے۔ عباس کی ایک ہی ہاتھ کی قید میں ادا کی کمر تھی، ایک ہاتھ سے ادا کو پن کیے ہوئے دوسرے ہاتھ سے روف شاور کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا اس کا رخ بالکل اپنے اور ادا کے اوپر کر دیتا ہے۔ پانی تیزی سے دونوں کے وجود کو بھگو رہا تھا۔ ادا کا بھیگتا وجود دیکھ عباس اسے بہکتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عباس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتی ادا اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عباس اس کے دونوں ہاتھ بستر سے ہٹا دیوار سے پن کر دیتا ہے اور اسی لمحے اس کے قریب آتا ادا کی سانسوں پر اس کے ہونٹوں پر ایک بار سے قابض ہو جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی سانسوں کو خود میں سیراب کرتا ہوا ادا کو سانس لینے میں دشواری محسوس کروانے لگتا ہے۔ ادا جتنا سانس لینے کے لیے بھی عباس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن عباس اپنی شدتوں کو بڑھاتا جاتا ہے۔ پہلی لباس تو اس کے تن سے چپکا ہوا تھا، اسے ایسے لباس میں دیکھ کر مسکراہٹ ہوا کہ اسے ادا کو نہ چھوڑنے پر مجبور کر رہا تھا، جسے دیکھ عباس اس کے لبوں کو آزاد کرتا اسی لمحے اس کی گردن پر آئے گیلے بالوں کو گردن سے ہٹاتے اس کی گردن پر قابض ہو جاتا ہے، جہاں جگہ جگہ وہ اپنے لب رکھتے ہوئے نشان چھوڑنے لگتا ہے۔ ادا اپنے ہاتھوں میں اپنی فراک کو پہلے بھیجے ہوئے تھی لیکن عباس جیسے ہی دھیرے دھیرے اس کے کندھے تک پہنچتا ہے، کندھے پر آئے فراک کو کندھے سے سرکاتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنے لب جیسے ہی رکھتا ہے، ادا اپنی فراک سے ہاتھ ہٹائے عباس کی کمر پر ہاتھ رکھے اس کی کمر میں اپنے ناخن گاڑنے لگتی ہے۔ ادا کی ناخنوں کو اپنی کمر سے محسوس کرتا عباس اس کے کندھے سے دور ہوتے اس کی زینب کی طرف دیکھتا ہے جو شرم سے نظریں جھکائے ہوئے سرخ ہوئی پڑی تھی۔ ادا کا اس طرح سے شرمانا دیکھ عباس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگتی ہے اور اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ اس کی سانسوں پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ اس کی کمر کو جکڑتا اسے اپنے بالکل قریب کر چکا تھا، بھیگے جسم ایک دوسرے سے چپک کر آگ برسا رہے تھے۔ وہ اس کی کمر کو جکڑتے ہوئے فوراً سے دیکھا عباس کے نزدیک بنا وقت گوائے دوبارہ اسے قابو کر
अदा की सासों एक बार खुद अपनी एक बार फिर वजूद के काम शॉवर समझ करता सब सुबह बाहर उठाते हुए गर्म पानी में तब उसमें बिठाते और बाथरूम गर्म पानी में बात करने का करते हुए अदा को अपनी तरफ खींच लेता है। अब्बास हुए कि फ्रॉक में लगी जिप को धीरे धीरे से खोलते दोबारा अदा को पानी से रहा था और अदा दूसरी शिद्दतों को बर्दाश्त करने के बजाय अपनी सोच की तरफ पलटती है और ख़ुद से अब्बास के होठों को अपनी कैद में किए इसकी टांगों पर बैठ जाती है। गर्म पानी में आकर अदा को अब थोड़ा सुकून मिलने लगा था। एक हुआ था ये से आने लगी आवाज़ अमाय की आँख खुल गई थी, लेकिन इसके हिसार बिना शर्ट के लेटा हुआ आर्यन अभी तक गहरी नींद में सोया हुआ था। यही रात वो अमाय तरफ की शिद्दत होगी इस वक्त खुद गहरी नींद में सोया हुआ था, जबकि बाहर से आने वाली आवाज़ की वजह से खुल चुकी थी। वो खुद आर्यन की शर्ट में मलबूस बिखरे बालों में इसके सीने पर सर रखते हुए इसी के हिसार में कैद सोई पड़ी थी। अमाय की आंखें जैसे खुलती हैं, इसकी नजरें सीधा आर्यन के चेहरे पर उसकी बंद आंखों पर जाती हैं। आर्यन को सोता देख अमाया कुछ लम्हों के लिए उसके सीने पर झुके इसके चेहरे को देखती रहती है और गुजरी रात के वक्त को याद करती वो खुद ही खुश होकर शर्मा रही थी। लेकिन आर्यन के उठने से पहले जल्द ही इसके हिसार से निकलती अपने लिए दूसरे कपड़े लिए वॉशरूम में दाखिल हो जाती है और जल्द ही शॉवर लिए फ्रेश होकर वो वापस कमरे में आती है। फिर आती ही सबसे पहले इसकी नज़र आर्यन पर पड़ती है, जो अभी तक गहरी नींद में सोया हुआ था। आर्यन को इसी नजर देख माया मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ती है। अपने बालों से टॉवल निकाले बालों को टॉवल से खुश्क करती हुई अपनी आंखों के सामने रात के मनाजिर को हटाने की कोशिश करते वो अपने चेहरे पर आई सुर्खी को कम करने की कोशिश करती तैयार होने लगती है। अभी इसने अपने बालों को मुकम्मल तौर पर खुश्क किया भी नहीं था कि इतने में आर्यन अपने हिसार में अमाया को ना पाते अपने बेड पर हाथ मारे उसे तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन अमाया के वजूद को अपने करीब ना देख आर्यन की आंखें भी झट से खुल जाती हैं। अपने बालों में हाथ फेरता अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए वो बेड पर देखकर लगता ही है कि इसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अमाया पर पड़ती है, जो अपने बालों को इसी तरह गीला छोड़े तैयार हो रही थी। अमाया को देख आर्यन के चेहरे पर सुबह सुबह ही एक पुरसुकून सी मुस्कुराहट छा जाती है। मुस्कुराते हुए वो बेड से नीचे उतरता छोटे छोटे कदम उठाए अमाया के पास आता है और इसको पीछे से अपनी बाहों में कैद करता अपने सीने से लगा जाता है। आर्यन को देखकर अमाया कुछ लम्हों के लिए मुस्कुराती है, लेकिन फिर वो शर्म के मारे अपनी नज़रें फ़ौरन से झुका लेती है। अमाया के पलकें जैसे ही झुकती हैं, आर्यन इसी लम्हे इसका रुख अपनी तरफ मोड़े कुछ कहने से पहले अमाया के माथे पर बोसा देता है और इसे गले से लगा जाता है। इतनी जल्दी उठ भी गई और अकेले अकेले शॉवर भी ले लिया। आज तो हमने साथ शॉवर लेना था ना। अमाया को अपने सीने में कैद करता इसकी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए सरगोशी नुमा अंदाज में पूछता है, शॉवर आप पहले साथ ले चुके हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आर्यन की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए अमाया भी धीमी सी आवाज़ में बोलती है। अमाया की बात पर आर्यन के लबों पर इसी लम्हे एक बार फिर से बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। बुके अमाया को नहीं देख पाती, लेकिन महसूस कर जाती है और आर्यन को अपनी मुस्कुराहट आईने में देख रहा था। अपने आप को इस तरह मुस्कुराता देख आर्यन 2 लम्हों के लिए अपने आप को देखता रहता है, लेकिन अगले ही पल इस तरह से कोल्ड हो जाता है कि इसके लबों पर कभी मुस्कुराहट आई ही ना हो। जैसे
امائے کو اپنی باہوں میں مزید قید کرتے ہوئے اس کے پیروں کو اپنے پیروں پر رکھے آریان اپنے آپ کو اسی طرح کولڈ انداز میں ہی دیکھتا رہتا ہے، لیکن جلدی خود کو کمپوز کرتا، گہری سانس لیتے ہوئے امایا کو خود سے دور کرتا، اسے کمر سے پکڑے ڈریسنگ ٹیبل پر بڑے سامان کو ہاتھ سے ہٹاتے اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیتا ہے۔ امائے کی مسکراتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ آریان کے لبوں پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ آنے لگتی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لمحے وہ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آریان کی خاموش کولڈ نظروں کو خود پر محسوس کرتی امایا خود کو پوچھنے سے نہیں روک پاتی۔ خوبصورت لگ رہی ہو، آریان گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے۔ الحمدللہ، میں تو بچپن سے ہی لگتی ہوں۔ آپ نے آج غور کیا ہے کیا؟ امایا ایٹیٹیوڈ سے کہتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل سے نیچے اترنے لگتی ہے، مگر آریان اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اسے روک دیتا ہے۔ نہیں، غور تو میں نے کل رات ہی کر لیا تھا جب تم میری باہوں میں شرم سے چور ہو رہی تھی۔ بس ابھی تو میں کل رات کی چمک دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ امایا کے چہرے کی جانب جھکتے ہوئے آریان بول رہا تھا۔ آریان اپنی بات مکمل کرتا اسے پہلے ہی امایا اس کے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے اسے روک دیتی ہے۔ شاہ، خاموش، آگے کچھ نہیں کہنا۔ ابھی تو میں بولنا شروع ہوا ہوں ریڈ روز، ابھی سے خاموش ہونا اچھا نہیں ہوگا۔ سوچ رہا ہوں تھوڑی سی تعریف کر دوں تمہاری تاکہ تم مزید نکھر جاؤ۔ کمر پر بندھی ڈوریوں میں انگلیاں الجھاتے ہوئے قریب سے قریب کرتے ہوئے بولتا ہے۔ شاہ، نہیں کریں، یہ آپ نے پہلے ہی بہت تنگ کیا ہے، اب پھر سے شروع ہو رہے ہیں۔ ابھی تو میں نے بس شروع کیا ہے، ابھی تو تمہارا میری محبت سے عشق کے جنون میں چور ہونا باقی ہے، ابھی تو تم نے میرے ساتھ بہت سفر طے کرنا ہے، پر تم تو اتنی جلدی تنگ آ گئی۔ ڈوریوں کو کھینچنے والے انداز میں پکڑتے کہتا ہے۔ آپ نے جتنا کیا ہے اتنا بہت ہے میرے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے بولتی ہے۔ ایسے کیسے نہیں؟ ابھی تو بہت کچھ ہوگا ریڈ روز، اب سے تو روز میری غربت میں آنے کا وقت آ گیا ہے۔ شاہ، لہجے میں ہلکا سا غصہ ظاہر کیے بولی۔ شاہ کی جان، اپنے نئے سفر کی تیاری پکڑو، پر مجھ سے رحم کی امید نہیں رکھنا، کیونکہ اب جا کر تو مجھے تم پر ظلم کرنے کے موقع ملے ہیں۔ وہاں بھی میں نرمی سے پیش آؤں گا تو یہ میری پرسنالٹی پر سوٹ نہیں کرے گا۔ اور آریان شاہ، دی گریٹ پولیٹیشین، اپنے آپ سے کتنا obsessed ہے، یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ آریان کہتے ہی امایا کی گردن پر اپنے لب رکھے اس سے دور ہوتا واش روم میں چلا جاتا ہے، اور امایا خاموشی سے اسے حیران کن نظروں سے دیکھتی رہتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد آریان بھی امایا کے ساتھ فریش ہو کر تیار ہو کر نیچے ہال میں آ رہا تھا۔ وہ دونوں سیڑھیوں پر پہنچے ہی تھے کہ سامنے کے مناظر کو دیکھ کر وہ رک جاتے ہیں۔ پورے ہال میں اس وقت سجاوٹ کا سامان پھیلا ہوا تھا، لوگ ہی لوگ موجود تھے۔ کچن سے بھی اماں کے ناشتے کی خوشبو بھی پوری حویلی میں پھیلی ہوئی تھی۔ عباس سب کے ساتھ ہال میں موجود تھا، مگر وہ کھڑکی کے قریب کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ اور ادا بھی اماں کے ساتھ کچن میں تھی، گرما گرم ناشتہ کرنے میں مصروف۔ امایا اور آریان ہال میں اترتے ہیں۔ امایا عباس کو سلام کرتی ہوئی ادا کو نظریں دوڑاتی تلاش کرتی اس کے پاس کچن میں چلی جاتی ہے، جبکہ آریان عباس کے پاس ہال میں صوفے کی طرف بیٹھتا ہے، اور عباس بھی فون پر بات مکمل کرتے ہوئے آریان کے پاس آ جاتا ہے۔ کیا ہوا تجھے؟ بیوی سے پٹائی ہو گئی کیا؟ عباس آریان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ وہ تم جیسے شوہروں کی ہوتی ہوگی، یہاں تو بیوی اپنے بندے کو دیکھ بس فلیٹ ہوتی ہے، آریان کولڈ انداز میں کہتا ہے۔ واو، واٹ اے واہیات بکواس، عباس گندا سا منہ بنائے بولا۔ صبح صبح عزت کروانی ہے مجھ سے؟ سسر ہوں میں تیرا، میری عزت کرنا فرض ہے تجھ پر۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہتے ہیں۔
سسر، میرے منہ سے واقعی کچھ سن لے گا اب تو کمینے۔ آریان کی آنکھیں ابھی بھی عباس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ سسر کی شان میں گستاخی، تم معافی کے قابل نہیں لڑکے۔ میرا مطلب بزرگ بزرگ ہوگا تو تیرا خاندان، میں کیوں ہونے لگا؟ آریان غصیلے لہجے میں کہتا ہوا صوفے سے گدی اٹھائے عباس کی طرف پھینک دیتا ہے۔ 35 سال سے دھرتی پر بوجھ تو نے کیا، اوپر والے سے ڈیل کی ہوئی ہے جو تو بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ عباس گدی پکڑتے ہوئے زیر لب بولتا ہے، ہاں نہیں ہو سکتا میں۔ انسان کا دل جب تک جوان ہے نا، وہ تب تک بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ چہرے پر آئی جھریاں بھلے ہی کچھ اور بیان کر رہی ہوں ہے نا۔ پہلے ان جھریوں کا علاج کروا، پھر زبان چلا لینا میرے ساتھ، زبردستی کے داماد جی۔ عباس واپس گدی آریان کی جانب پھینکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہتا ہے، جس پر آریان لب بھیجتے ہوئے عباس کو گھورنے لگتا ہے۔ نہ لگ منہ میرے، پھر تو نہیں چلاتا زبان میں تیرے ساتھ۔ بڑی بڑی آنکھیں کی آریان بولا، بس تیرے منہ لگنا رہ گیا تھا میرا، بولنے سے پہلے سوچ تو لے۔ عباس مذاق اڑانے والے انداز میں کہتا ہے، دماغ خراب نہ کر میرا صبح صبح۔ آریان غصے میں بلند آواز میں بولا، تو زبان نہ چلا میرے ساتھ پھر۔ عباس اس کو دیکھ مزید غصہ چڑھانے کے لیے پرسکون سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہتا ہے، پراں وڑ۔ آریان کہتے ہی صوفے سے اٹھتے کھڑکی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ آریان کو جاتے دیکھ عباس کچھ لمحوں کے لیے خاموشی سے اس کو دیکھتا رہتا ہے، پر جلد ہی صوفے سے اٹھ کر سیریس ہو کر اس کی طرف بڑھتا اس کے برابر میں آ کھڑا ہوتا ہے۔ کیا ہوا تجھے؟ عباس اب کی بار سنجیدگی سے پوچھتا ہے، جس کے جواب میں کچھ کہنے سے پہلے آریان گردن موڑے عباس کے چہرے کی طرف خاموش انداز میں دیکھتا ہے۔ کچھ بھی نہیں۔ اپنے کندھے اچکاتے ہوئے آریان مختصر سا بولا، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ عباس اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے اب کی بار بولا، مجھے انڈیا جانا ہے، لیکن اگر میں امایا کو بتاؤں گا کہ مجھے جانا ہے تو وہ مجھے یقیناً جانے نہیں دے گی، اسی لیے ٹینشن ہو رہی ہے مجھے۔ کتنا ٹائم لگے گا تجھے وہاں پر؟ آریان کے چہرے پر نظریں جمائے عباس فوراً سے پوچھتا ہے، تقریباً 1 مہینہ، آریان بولتا ہے اور عباس گہری سانس بھرتا ہے۔ اتنا ٹائم تو واقعی وہ اب تیرے بغیر نہیں گزار سکے گی، لیکن چل میں نے یہ خود سے بنانے کی کوشش کرتا ہوں چل میں اسے خود سے منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یار یہاں تیرا لکھا ہوا سمجھ نہیں آیا، بہت مسٹیکس ہے۔ تو اپنا کام مکمل کر جلدی سے واپس آ جانا، تب تک اس کا خیال میں رکھ لوں گا، ٹھیک ہے؟ عباس بولتا ہے اور آریان کے چہرے کی پریشانی کچھ کم ہونے لگتی ہے۔ وہ فوراً سے اپنا مکمل رخ عباس کی طرف موڑے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس سے پہلے ہی جلدی لوٹ آؤں۔ آریان ہلکا سا مسکراتے ہوئے گہری سانس لیتے بولتا ہے، تو ٹھیک ہے، پہلے تو بات کر لے، اگر نہ مانی تو میں بات کر لوں گا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ تیری بات مان جائے گی، ٹینشن نہ لیا کر، میں ہوں نا۔ عباس بولتے ہوئے آریان کو اپنے گلے سے لگا جاتا ہے، شکریہ یار ہر چیز کے لیے، تو نہ ہوتا تو یقیناً میری پوری زندگی آج بھی میرے ماضی کی ٹینشنوں میں ہی الجھی رہتی۔ تیری وجہ سے میری ہر ٹینشن کا حل نکل آتا ہے، تو نہ ہوتا تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا۔ ہر چیز کے لیے شکریہ۔ عباس کے گلے سے لگتا آریان خود کو پرسکون کرتے ہوئے بولا۔ آریان کی اپنی بات مکمل کرتا ہے کہ اتنے میں کچن سے ادا اور امایا ناشتہ لیے باہر ہال میں ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ ان کو ناشتہ ٹیبل پر لگاتا دیکھ وہ دونوں بھی ایک دوسرے سے دور ہوتے ٹیبل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ امایا، زیان اور عارش دونوں کو بھی ناشتہ کے لیے نیچے لے آتی ہیں، جبکہ مالا ناشتہ کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ عارش کے حلق سے نوالا تک نہیں اترتا، اس کی نظریں مسلسل دروازے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ ادا، امایا
तुम दोनों बानी को लेने के लिए जाओगी इस्लामाबाद। अब्बास नाश्ता करते हुए बोला। ये जाएगी? जान भी हद हैरानगी से पूछता है। क्यों? मेरे पैर नहीं है क्या कहीं आने जाने के लिए? जान की बात पर अमाया बड़ी बड़ी सी आंखें किए इसके चेहरे पर अपनी नजरें जमाते हुए, बल्कि इसको गुस्से में घूरते हुए बोलती है। गलती से पैर तो है। क्या लिखा हुआ है यार ये? गलती से पैर तो हैं तुम्हारे पास पर दिमाग नहीं है ना, इसलिए मैं अपनी होने वाली बीवी की जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द नहीं कर सकता कि तुम इसे ध्यान से लेकर आओगी। और अगर तुम इसे ले भी आई तो यकीनन तुम्हारी ज़बान जो है किसी सूरत में नहीं रुकने वाली। इससे कुछ उल्टा सीधा बोलो और वो तुम्हारे जैसी खट दिमाग हो जाए, ये भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ना। इसलिए तुम रहने दो बाबा, आप किसी ड्राइवर को भेज दें, वो लोग इनके साथ आ जाएंगे। जान अपने लब दबाए अमाए की आंखों में आंखें डाले एक ही सांस में बोलता है और बोलने के फौरन बाद वो अब्बास की तरफ अपना रुख मोड़ लेता है। नहीं बाबा, अब तो मैं ही जाऊंगी इनको लेने के लिए और इनके दिमाग में बहुत सारी बातें भी डाल कर लेकर आऊंगी। अमाया अपने हाथ का मुक्का बनाए टेबल पर हल्का सा मारते हुए गुस्सीले अंदाज में बोली। तुम नहीं जाओगी? जान भी अमाया की तरह टेबल पर मुक्का मारते हुए बोला। मैं तो जाके रहूंगी। जान की आंखों में आंखें डाले अमाया अटल अंदाज में बोली। उल्टे पैरों वाली नागिन, दिमाग खराब नहीं करो, कह रहा हूं ना तुम नहीं जाओगी। जान फिक्र ना करो, इसके साथ मैं भी जाऊंगी ना। हम तुम्हारी दुल्हन को एहतियात से लेकर आएंगे, टेंशन किस बात की। अब आगे इसमें पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ कम और हमारे साथ ज़्यादा रहना है। अदा भी अमाया की बाजू पर हाथ रखे इसके गुस्से को कम करते हुए जान के चेहरे को देख इंतहाई पुरसुकून से अंदाज में कहती है। अदा का पुरसुकून अंदाज देख इसके बात पर अमाया का ठंडा होना जान के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा करने लग गया था। हमारा नाश्ता हो गया, अब हम चलते हैं आपकी दुल्हन को लेकर आने के लिए। ठीक है, चले खानी। अमाया कहते ही जल्दी से टेबल से उठती अदा को भी अपने साथ उठने का इशारा करती है। नाश्ता तो कर लो दोनों, फिर चली जाना। आर्यान अमाया के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। अभी कर लिया नाश्ता हमने, किचन में खाना खा लिया था। अगर भूख लगेगी तो हम रास्ते में कुछ खा लेंगे। आप लोग नाश्ता करें और फिर ये तैयारियां भी मुकम्मल करें। हमारे आने से पहले पूरी हवेली सजी हुई होनी चाहिए। ठीक है? हमने तो वैसे भी किसी काम को हाथ नहीं लगाना, तो इसलिए हमारे आने से पहले बेहतर है कि सब कुछ ख़त्म कर लें आप लोग। ओके? अमाया यान के चेहरे को देखते हुए बोलती है और अदा को बाजू से पकड़े उठाने की कोशिश करती है, जो अभी भी पराठे खाने में मसरूफ़ हुई पड़ी थी। ये अब तक इसका तीसरा पराठा था जो वो खा रही थी, लेकिन अभी भी इसका दिल और नीयत दोनों नहीं भरी थी। चले रास्ते में खा लेंगे, अमाया सरगोशी नुमा अंदाज में बोली। नाश्ता तो पूरा करने दो। अदा पराठे का एक और निवाला अपने मुंह में डालती ही है कि इतने में अमाया इसे बाजू से पकड़े जबरदस्ती अपने बराबर में खड़ा कर चुकी थी। बाद में अदा को अपने साथ हवेली से बाहर ले जाते हुए अमाया बोलती है कि इतने में जान अमाया को पुकारते हुए अपनी कुर्सी से उठे इसकी तरफ बढ़ता है। चुड़ैलों की सरबराह, मेरी होने वाली बीवी को ध्यान से लाना। इस पर खराश भी आई तो तुम्हें तुम्हारे असल ठिकाने पर रवाना कर दूंगा। आई समझ? जान अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए अमाया की आंखों में आंखें डाले बोला। कर ली बकवास, अब जाऊं मैं? और वैसे जैसे आपकी शक्ल है ना, इस शक्ल के साथ आपका धमकी देना नहीं, चंदा मांगना बनता है। जान के चेहरे की तरफ देखते हुए अमाया गंदा सा मुंह बनाए जवाब देती है। अमाया के जवाब पर डाइनिंग टेबल पर बैठे सारे लोग इसी लम्हे एक बार फिर से हंस पड़ते हैं। सिर्फ वो लोग ही नहीं, बल्कि जो हवेली में काम कर रहे थे वो सारे भी अमाया की बात पर हंसने लगते हैं।
جبکہ امایہ کے سامنے کھڑے جان کا خون سڑ کر رہ گیا تھا۔ امایہ کی بات پر وہ جواب میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی امایہ باہر قدم رکھے بلند آواز میں سب کو خدا حافظ کرتی گاڑی کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ ادا گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی اور امایہ فرنٹ سیٹ پر سوار ہوتی گاڑی لیے باہر اسلام آباد جانے کے لیے نکل پڑتی ہیں۔ ادا کی گاڑی کے آگے کی طرف اور ان کے پیچھے 2 گارڈز کی گاڑیاں جو ان کے ساتھ اسلام آباد کا سفر طے کرنے والی تھیں۔ امایہ، ادا دونوں اس وقت ایک گاڑی میں سوار اسلام آباد سے واپس کشمیر آ رہی تھیں۔ وہ دونوں بانی اور روحان کو لینے کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں بھی اس وقت ادا اور امایہ کے ساتھ ایک ہی گاڑی میں سوار خان کی حویلی کی طرف آنے کا راستہ طے کر رہے تھے۔ بانی کے دل کی دھڑکنیں بے لگام ہوئی پڑی تھیں۔ اسے اپنے فیصلے پر افسوس تو نہیں تھا لیکن پھر بھی اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی پسلیاں توڑ کر وہ باہر نکل آئے گا۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر کھلی فضا میں سانس لیتے اپنی دھڑکنوں کو اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا دل اس کا ساتھ بالکل بھی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جتنا اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی اتنے میں ایک بار پھر جان کا بدلا ہوا رویہ، اس کا بدلا انداز بانی کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور اس کا دل پھر سے تیزی سے دھڑکا جاتا ہے۔ خان حویلی میں اس وقت نکاح کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ جان نے اپنی خوشی میں باہر کے کسی بھی شخص کو بلانے سے منع کیا تھا۔ صرف خان اور آرم حویلی کے لوگ تھے۔ زرخان اور علیزی بھی اس وقت خان حویلی میں نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ پوری حویلی سفید اور گلاب کے پھولوں سے سجائی ہوئی جبکہ جان اپنے کمرے میں موجود کب سے نکاح کے لیے اپنے کپڑے ڈیسائیڈ کر رہا تھا اور ساتھ ہاتھ اپنے کمرے کو سجوا بھی رہا تھا۔ تازہ سرخ گلاب سے اس نے ہر چیز کو سفید اور خوبصورت پھولوں سے رنگا ہوا تھا۔ کوئی بھی آرٹیفیشل پھول اس نے اپنے کمرے میں نہیں لگوایا تھا۔ ہر چیز کو اچھے سے صاف شفاف کروانے کے بعد ہی جان نے وہاں کی سجاوٹ شروع کروائی تھی۔ اس وقت تقریباً آدھی سے زیادہ سجاوٹ مکمل ہو چکی تھی۔ جان اپنے کمرے میں ہی موجود وہاں ہر ایک چیز پرفیکٹ طریقے سے کروا رہا تھا۔